بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مبتلا ہو کر وہ امت فتنہ میں پڑ جاتی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد بالکل ہی حق ہے، کوئی اعتقادی چیز نہیں ہے، روزمرہ کے مشاہدہ کی چیز ہے کہ مال کی کثرت سے جتنی آوارگی، عیاشی، سود خوری، زناکاری، سینما بینی، جوا بازی، ظلم و ستم، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کے دین سے غافل ہونا، عبادات کے اندر سستی، دین کے کاموں کے لیے وقت نہ ملنا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر ناداری غریبی ہو تو اس کے اندر اس کا تہائی چوتھائی بلکہ 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مال، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ قرار دیا، یہ حق اور سچ ہے۔ اور مال کی طلب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کہے کہ پورا ہو جائے، یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں نرادن کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے لیے 2 وادیاں یعنی 2 جنگل مال کے حاصل ہو جائیں تو تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو یہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہتری اور خوبی اس آدمی کے لیے ہے جو اسلام عطا کیا گیا ہو اور اس کا رزق بقدر کفایت ہو اور اس پر وہ قانع ہو، قناعت کرنے والا ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت مال کی فکر میں آگے بڑھتے رہنا، حلال حرام کی تمیز سے غافل ہو جانا، اور مال آدمی کے پاس ہو اور اس کو خرچ کرنے میں جائز ناجائز جگہوں کا خیال نہ رکھنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی فتنہ اور آزمائش کی چیز ہے۔ یہی مال انسان کی آخرت کو سنوار بھی سکتا ہے اور یہی مال انسان کی آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور اس میں یہ ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ ہینڈ پمپ لگوا دینا، پانی کا انتظام کرنا کہ جب تک لوگ اس سے مستفید ہوں گے، جانور مستفید ہوں گے، پرندے مستفید ہوں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک ہماری بہن ہیں باجی رضیہ بی بی صاحبہ اولڈہم انگلینڈ سے، ان کا حال ہی میں بیٹا محمد بلال انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے اصال ثواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کی برکت سے ہمارے بھائی محمد بلال کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سارے احوال ان کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری گھاٹیاں ان کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے جا چکے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ باجی رضیہ بی بی صاحبہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اہل خانہ سمیت بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو اسی طرح اپنی آخرت، اپنے مرحومین کی آخرت سنوارنے کے لیے نیک کاموں کے اندر اپنا مال حلال کمائی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سوچے کہ انسان کتنی محنت سے مال کماتا ہے اور اس کو ناجائز جگہ پہ لگا دے تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب انسان کماتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میرا مال کہاں پہ لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو جگہ تو نہیں لگ رہا کہ جہاں پہ مجھے حساب دینا پڑ جائے اور مجھے اللہ کی ہاں میری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ جب انسان ہر وقت سوچ کے یہ خرچ کرے گا تو پھر یہ انسان یہ جائز جگہ پہ ہی خرچ کرے گا، ناجائز جگہ سے بچے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔